السلام علیکم ناظرین، دس از سرفراز کرنی فرام پیغام حق. آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں کینیڈا سے ممتاز خان صاحب. السلام علیکم ممتاز صاحب. وعلیکم السلام، بہت شکریہ آن لائن لینے کا. ہاں شکریہ میں جوائن کرنے کا. ممتاز صاحب، ہم نے آج ٹاپک چوز کیا ہے کریٹیکل تھنکنگ ورسز اگنورینس. تو آپ کی جو ریسرچ ہے قرآن سے جو آپ نے کی ہے کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں، اس کو آپ ناظرین سے شیئر کریں گے، اور پھر جو اگنورینس ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو جو امپورٹنس ہے کریٹیکل تھنکنگ کی قرآن میں اس کا بتائیں. پلیز گو اہیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. قرآن پاک میں کریٹیکل تھنکنگ پہ یا غور و فکر پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، زور دیا گیا ہے. مقام آدم جو جانوروں سے انسان کو ممیز کرتا ہے وہ یہی تھنکنگ ہے. تھنکنگ کے دو بڑے دائرے ہیں. ایک ہے اینیملسٹک تھنکنگ، جس میں انسان اپنی سروائیول کی عام ضروریات کے بارے میں سوچتا ہے، اور جس میں سیکیورٹی ہوگی، میڈیکل اور یہ چیزیں. اور ایک ہے سیلف ایکچوالائزیشن کی تھنکنگ. اس میں انسان دوسروں کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، معاشرے کے فائدے کے لیے سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور لوگ مختلف مہارت کام میں حاصل کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں جو آیا ہے، ایک جگہ ہے کہ بہت سے لوگ جہنم کی طرف رواں دواں ہیں، جن کے دماغ ہیں، قلب ہے، مگر سوچتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، اور وہ غافل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اپنی ضروریات کی حد تک سوچتے رہتے ہیں، معاشرے کی حد تک یا معاشرے کو فائدے کے لیے نہیں سوچتے، غور و فکر نہیں کرتے. تو قرآن میں ایک جگہ ہے، سورہ یہ 47 محمد میں آیت 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا. یہ لوگ قرآن پاک پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تو یعنی کہ غور و فکر پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے. اور ایک جگہ ہے سورہ یونس میں آیت 100، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کوئی آدمی ایمان نہیں لا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی اللہ کے طریقے کے بغیر. اور وہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، ان کے ذہنوں میں شک و شبہ رہتا ہے، کنفیوژن رہتا ہے، بات ان پہ واضح نہیں ہو پاتی. تو قرآن پاک میں اس انداز میں غور و فکر پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے کہ سوچنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے، یا قرآن پاک کس طریقے سے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ غور و فکر کریں. جی جی، تو بہت امپورٹنٹ آیت آپ نے بتائی ہیں جو بتائی ہیں. ہاں، تو سورہ 10 کی جو 100 از ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، سورہ الفرقان کی آیت 44. اس میں ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اب لوگوں کو جو غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانوروں سے کی مثال دے رہا ہے کہ وہ صرف اپنی اس میں لگے رہتے ہیں روٹین میں، اور اسی کے اندر ہی سوچ ان کی ہوتی ہے، غور و فکر نہیں کر پاتے. اسی طرح ایک بہت سخت آیت ہے قرآن پاک میں، اور یہ ہے سورہ الانفال کی آیت 22. اس میں ہے کہ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اِنَّ شَرُّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ صُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. یعنی ایسے لوگ بدترین خلائق ہیں. تو یہ قرآن پاک اس طرح سے سوچنے پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے. اور وہ سوچنا کیا ہے؟ اپنے روٹین سے نکل کے غور و فکر کرنا. یعنی یہ تو اس آیت سے تو یہ لگتا ہے 8 کی جو آپ نے 22 بتائی ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہیومنز پہ ہے وہ
جانوروں سے بھی نیچے کر دیا ان کا جو لیول ہے، اگر آپ ریزن نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے نہیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل یہی ہے کہ مقام آدم جو ہے وہ اور جانوروں سے جو ممیز چیز کرتی ہے، جیسے کہ پہلے میں نے ابھی کہا، وہ غور و فکر ہے انسان کا، اور انسان سوچ سکتا ہے معاشرے کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے۔ ساری ایتھکس اور اخلاقیات اسی میں ہے۔ دین کا زیادہ حصہ جو قرآن پاک میں ایمفیسائز کیا گیا وہ اخلاقیات اور معاملات میں ہے اور جی جی قانونیات، اور یہ مینز ہیں ٹو اچیو این اینڈ۔ اینڈ کیا ہے؟ جنتی معاشرہ۔ لوگوں کو غور و فکر کی کس قدر تلقین کی گئی ہے، سورہ آل عمران کی آیت 190 ہے اور 191، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، سماوات والارض، اور دن اور رات کے ہیر پھیر میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقنا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور کھڑے، بیٹھے اور لیٹے غور و فکر کرتے رہتے ہیں تخلیق کائنات پر۔ اس کے بعد پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یا اللہ ہمیں عذاب سے بچانا۔ غازہ، یہ جو آپ نے بتائی یہ بڑی اچھی آیت سورہ ال عمران کی 191 جو ہے، ہاں، جس میں کہتے ہیں کہ وہ آپ اسٹینڈنگ، سیٹنگ، لائنگ آن دیئر سائڈ، وہ جو پونڈر کرتے ہیں کریشن پہ اور ہیونس پہ، آپ کے خیال میں یہ لگتا ہے کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ لوگ جو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں اور کریشن پہ غور کرتے ہیں اور جس چیزیں انوینٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ لوگوں معاشرہ جو ہے اس میں، جنتی معاشرہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو قانون اور انصاف ہو، اور ایک آسائشیں ہوں اس کے اندر، کہ جس طرح سے قرآن پاک میں ہے کہ ان کو جو ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اور مختلف قسم کی آسائشیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کا زمانہ ختم ہو گیا، کیونکہ آخری پیغمبر آ گئے، ہدایت انسان کے پاس کمپلیٹ پہنچ گئی۔ اب جو ہے اولو الالباب، جو سائنٹسٹ ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تسخیر کائنات کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قوانین کو ڈسکور کر کے انہیں اپنے کام میں لے کے آتے ہیں، اور اس سے پھر لوگوں کو آسانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ہے، کار ہے، جہاز ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، فون ہے، یہ سب چیزیں، یہ وہ آسانیاں ہیں جو غور و فکر کر کے تخلیق پہ انسانوں نے تخلیق کے راز یا اللہ کی نشانیاں ڈسکور کی، اور ان نشانیوں سے عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام لیا، اور اب بڑی بڑی چیزیں اٹھا سکتے ہیں جو پہلے انسان ذاتی طور پہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور اس طرح سے وہ ترقیات کا ایک دور آ چکا ہے، اور انسان چاند پہ اور مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو پہلے ممکن نہیں تھا۔ یہ سارے کا سارا تخلیق میں تو ازل سے موجود ہے، شروع سے موجود ہے، لیکن جو قوم اس کو ڈسکور کرتی ہے وہ قوم اس دنیا میں افضل بنا دی جاتی ہے، وہ قوم چاند پہ پہنچتی ہے۔ تو یہ اس لیے اس کو ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ہم نے صلاحیت رکھ دی، یعنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ اس دنیا کی چیزوں کی ماہیت کو جان سکے۔ تو انسان اس دنیا کی ہر چیز کی ماہیت کو جان سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اب اسے استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ نام وہ سناؤ جو آپ کو اللہ نے سکھائے ہیں۔ تو انسان وہ نام اپنے یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں جا کے اپنی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے، اور ٹیکنالوجی کی فارم میں وہ مشہود کرتا ہے۔ اور جب وہ مشہود کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات میں قوتیں ہیں، جو کار فرما ہیں،
وہ انسان کے تابع ہو جاتی ہیں، انسان کی خدمت کرتی ہیں۔ تو یہ ہے مقام کہ غور و فکر کرنے کا کائنات پہ۔ اور ایک سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے آپ کے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ تو اللہ نے تابع تسخیر کر دیا، پھر صلاحیت رکھ دی کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں اور اس کو اپنے کام میں استعمال میں لے آئیں اور معاشرہ میں آسانیاں پیدا کریں۔ تو یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور مختلف لوگ، سائنٹسٹ، غور و فکر کرنے والے اور ٹیکنالوجی کی فارم میں اس کو ڈیولپ کرنے والے یہ آتے رہیں گے، اور جس قوم میں یہ صلاحیت زیادہ ہوگی وہ قوم اس دنیا میں افضل رہے گی۔ تو آپ کے خیال میں جو ہے یہ جو لوگ اس چیز کو یوز نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے اور ریزننگ نہیں کر رہے، جو لوگ جو خاص طور پہ جو مسلمان کنٹریز ہیں جو پروگریس نہیں کر رہی، آپ کے خیال میں یہی مسئلہ ہے کہ لوگ غور فکر نہیں کر رہے اور وہ ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں، اور بس یہی ہمارا مقصد ہے زندگی کا، اور آخرت کا بھی یہی مقصد ہے، اور غور و فکر کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا، یہ سب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے صحیح کہا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا کا اندھا وہ آخرت کا اندھا۔ تو اس دنیا کو ہم نے اپنے اعمال سے جنت بنانا ہے، آخرت کی جنت ہمیں بنی بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہم وہاں پہ نور کی روشنی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو جو ہم اپنے عمل سے کر سکتے ہیں، اپنی سوچ سے کر سکتے ہیں، وہ اس دنیا کو جنت نما بنانا ہے۔ اور اگر ہم اس مسلمان بحیثیت قوم اس طرح توجہ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو یا اس کی ہدایت کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کو اب جدید تعلیم کے جو لوگ ہیں یہ جب اس کو آگے لائے، انہوں نے سوچا اور غور و فکر کیا، تو انہیں معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر تو وہ ہدایت موجود ہیں، وہ باتیں ہیں کہ جو اس وقت لوگوں نے سمجھی، تو 18 سال کے اندر انہوں نے فارس کی سلطنت اور روما کی سلطنت ان کو ریپلیس کر لیا، اور اس کی جگہ وہ پھیل گئے، اور ترقی مسلمانوں نے بہت زیادہ سائنس میں بھی کی۔ اور جب اس کو چھوڑا تو اس وقت دنیا کی امامت ان سے چھن گئی، ٹیکنالوجی کا پینڈولم مسلمانوں سے چھن کے دوسری جگہ چلا گیا، اور اس کے بعد یہ حالت ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ روم کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہے برحق، یعنی ایک مقصد کے تحت اور ایک مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ یعنی جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو چیزوں کی ماہیت ہم پہ واضح ہونے لگتی ہے، ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں خدا کے فٹ پرنٹس ہیں، خدا کا کوزیشن لا ہے۔ تو خدا کی وحدانیت اور خدا کی حمد ہم پہ عیاں ہوتی ہے جتنا زیادہ ہم غور و فکر کرتے ہیں ان چیزوں پہ۔ تو ایک اور ہے قرآن پاک میں اسکالر کسے کہا گیا ہے، سورہ فاطر کی آیت 27 اور 28 الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به الثمرات مختلفا الوانها ومن الجمال جد بید وحمر مختلف الوانها وغرابیب السود۔ کیا آپ نے اس پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور اس طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگیں مختلف ہیں، اللہ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔
उलमा वर्ड यूज किया है। वाकई अल्लाह ताला जबरदस्त बड़ा बख्शने वाला है। इन आयात में हम देखें तो जियोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, जोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और ये साइंटिस्ट पूरा कि जो अल्लाह की आयत पे गौर करते हैं उनको अल्लाह ताला ने स्कॉलर कहा है और वो ईमान भी रखते हैं। तो ये इसमें तो साफ है, इसमें जो ये जो आयत आपने बताई है, जो नॉलेज रखते हैं, ज़ाहिर बात है नॉलेज जब भी होगी जब आप गौर व फिक्र करेंगे और फिर डिस्कवर करेंगे और उस पर मज़ीद रिसर्च करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट, यू विल गेट मच क्लोजर टू अल्लाह ताला। बिल्कुल, जब आप गौर व फिक्र करते हैं उसके बाद माहियत का पता चलता है इन चीज़ों में। आप देखें कि मेडिकल के फील्ड में, बायोलॉजी के फील्ड में या हर साइंस के हर फील्ड में जितनी इंसान ने तरक्की की है वो गौर व फिक्र के बाद की है, और गौर व फिक्र के बाद उसको फिर इंसान के बेनिफिट के लिए उसे यूज किया है। तो स्कॉलर की डेफिनेशन हम जो आम तौर पे है वो कुरान की नहीं है। कुरान में ये है कि जो गौर व फिक्र करते हैं, जानते हैं और फिर मोमिन भी हैं तो वो स्कॉलर कहलाते हैं। मैं अब ये बताना चाहता हूं कि कुरान पाक में सोचने का अंदाज किस तरह से आया है, किन तरीकों से आया है। तो 3 बड़े तरीके हैं कि अल्लाह ताला ने दिए हैं कि इस तरह से आप क्रिटिकल थिंकिंग करें, इस तरह से गौर व फिक्र करें। उनमें पहला है कि सोचने में ऑथेंटिसिटी आए कि प्राइमरी सोच क्या होती है और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जो आदमी सोचता है वो क्या है। यानी कि मुस्तनद चीज वो होती है जो वहां से सोर्स जिसका हो, जिसका माखिज वो हो, जो ओरिजिनल हो, जहां से इंफॉर्मेशन निकल रही है। अगर वो साइंस है तो साइंस के तजर्बात करने के बाद आदमी इस नतीजे पे पहुंचता है, और अगर दीन है तो सबसे बड़ा और प्राइमरी सोर्स कुरान पाक है। तो कुरान पाक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, इसकी रोशनी में हम बाकी सच्चाइयों को तलाश करते हैं। तो कुरान पाक की आयत सूरह अल इसरा आयत 36 में है, जी जी, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। जिस बात की तुझे खबर ही ना हो इसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि कान और आंख और दिल इनमें से हर एक से पूछ-गुछ की जाने वाली है। अब आप देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट आयत है ये हाँ, यानी इंसान ने अपने आंखों से, तजर्बात से, मुशाहिदे से वो चीज देखी है तो वो ऑथेंटिक है। और अगर सुनी सुनाई कर दी है, किसी से सुनी और आगे चला दी, तो अल्लाह ताला पूछ करेगा कि आपने इस गैर मुस्तनद जो है बात को इस तरह से आगे क्यों बढ़ाया। तो हमें इस चीज पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि हम अपने तजर्बात करें जो लेबॉर्ट्रीज में करते हैं, जो साइंटिस्ट करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में। साइंस की दुनिया में ये होता है कि एक नजरिया कायम होता है, या मैथमेटिक्स से एक जनरल ऑब्जर्वेशन होती है, तो एक थ्योरी बनती है। उस थ्योरी को चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों को दिया जाता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट या एविडेंस से वो सच साबित हो तो तब वो जाके साइंस का रूल बनता है, ये साइंस का लॉ बनता है। वरना उससे पहले जब प्रिडिक्ट कर ली उन्होंने, सब कुछ कर लिया, लेकिन एविडेंस नहीं मिली, तो वो थ्योरी से आगे बढ़ नहीं पाती है। अच्छा, ये तो हो गया प्राइमरी थिंकिंग का। इसमें एक सवाल है जो काफी लोग मुझसे करते हैं इसी आयत पे। उनका ये सवाल है कि अगर जैसे इसमें बताया है इस आयत में कि जब तक सही तरह जांच पड़ताल नहीं कर लें आप, अपने सारे जो अल्लाह ताला ने आपको सेंसेस दिए हैं, जब तक आप उनका सवाल ये है कि अगर हम सब कुछ करने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर हम उस चीज़ पे हमको चलना चाहिए। अगर कोई आदमी जो भी रिसर्च हमारे सामने आती है हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे और हम समझते हैं कि फिर भी ये नामुकम्मल है, तो हमको उस चीज़ पे चलना नहीं चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। इज दैट राइट? सबसे बेहतर ये है कि इंसान का जो दिल मुतमईन हो जाए, अगर कोई दीन की बात हो या कोई भी बात हो, अगर दिल मुतमईन हो गया तो वो उस वक्त तक उस पर अमल करता रहे और अपना दिमाग खुला रखे। तो जो सच कहीं और से मालूम हो गया तो सच के लिए
دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے تو وہ پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا. ہاں لیکن آپ اگر جی کوئی سیٹسفائی کر دیتا ہے آپ کو، اور وہ چیز آپ خود بھی سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس پہ غور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے، اور پھر آپ اس کو اس پہ چلتے ہیں، یا اس پہ جو بھی چیزیں آپ کرتے ہیں زندگی میں آپ وہ اپنا بنا لے کہ ہاں بھائی یہ میں نے سمجھا ہے اور یہ صحیح ہے، میں اس طرح اس لیے کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی شاید میں یہی کہہ رہا ہے کہ جب تک تم کو صحیح نالج نہیں ہو تو اس چیز پہ نہیں جاؤ. جب صحیح نالج ہو جائے 100% تم سیٹسفائی ہو، دین یو کین گو فار دیٹ. از دیٹ رائٹ؟ یہ دنیاوی معاملات میں تو بالکل صحیح کہا آپ نے، اور مختلف، لیکن جب دین یا عقائد کی بات آتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ چیزیں پرائمری سورس آف انفارمیشن سے چیک کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم پرائمری سورس آف انفارمیشن سے چیک نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی کئی عقیدے قرآن سے ٹکرا رہے ہیں. جی جی تو ہمیں وہ کیا وجہ ہے کہ سن لیے اور تحقیق نہیں کی خود سے. تو بالکل. تحقیق ضروری ہے اگر عقیدے کی بات ہے، اگر مومن بننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے پرائمری سورس سے. اور اور تحقیق دنیا میں ہمیشہ آپ قرآن سے ہی کر سکتے ہیں، کہیں وہ اور سے قرآن سے کر سکتے ہیں. دنیا کی جو بات ہوگی وہ ٹیکنالوجی کی فارم میں خود بخود بتا دے گی کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے کیا نہیں ہے. جیالوجی، صحیح. جغرافی یا دوسرا فیلڈ جو ہے جی جی ٹھیک. وہ بھی کوشش یہ کریں کہ سنی سنائی کی بجائے تھوڑا سا جتنی تحقیق کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اس کے بعد اس کا زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن جب دین اور عقائد کی بات آتی ہے، اعمال کی بات آتی ہے، وہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ اتھینٹسٹی چاہیے، اور وہ قرآن ہے پرائمری سورس. اس کی روشنی میں ہمیں، اور اگر ہمیں نبی کے وسلم کا اسوہ حسنہ بھی دیکھنا ہے تو وہ قرآن کے بالکل کور قرآن اس کو کرتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے. اس سے یعنی کہ اس کے تضاد نہیں ہے اس کے اندر بالکل. اگر کوئی تضاد کہیں کسی کو نظر آئے اس کا مطلب ہے وہ اسوہ حسنہ کا پارٹ نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم عقائد کے سلسلے میں پرائمری سورس پہ جائیں. سیکنڈری سورس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الحجرات کی آیت 6 میں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یعنی کوئی اڑتی ہوئی خبر لے کے آ گیا کوئی آدمی جس کو آپ نہیں جی جانتے، یا کسی نے کوئی چیز بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ایز اٹ از آگے مت پہنچاؤ جب تک کہ خود تحقیق نہ کر لو. یعنی پرائمری سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ اتنا اہم ہے، اور اس کے بغیر اگر ہم کوئی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ 100% درست بات کر رہا ہے آپ آگے اس کو نہ پھیلائیں. بالکل. تو اچھا یہ ممتازہ ایک میں ہینا بھی جوائن کر رہی ہیں، ان کو بھی کچھ آپ سے بالکل سوال کرنے تھے. بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے کہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ کریٹیکل تھنکنگ اور یہ سب میں سن رہی تھی، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت کم ہے. یہ سب جیسے دوسری سوسائٹیز میں زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے بھی ہے کہ ان کی پروگریس ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس پہ زیادہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسکولوں میں اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے ٹالرنس ہوتی ہے، اپنی بات کے آگے دوسرے کو سننا، اور پھر اس پہ جیسے ریسرچ کرنا، یہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں دیکھا جائے اگر اس کو ہم دینی تعلیم میں لیں، یا پھر کیا کہنا چاہیے کہ جیسے قرآن پڑھنے والوں میں اگر ہم لیں، تو آج کل اتنے اختلافات ہیں، اتنے فرقے بن چکے ہیں اور یہ سب ہیں. تو جب تک ان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی کہ وہ جو اپنی جو ان کی پہلے سے سوچ چلی آ رہی ہے، تو کہنا چاہیے جو ان کی جیسے اگر جو بچپن سے جیسے انہوں نے جو پڑھ رکھا ہے اس کے علاوہ اگر وہ کچھ اور نہیں پڑھیں گے جیسے، تو پھر جب تک ان کی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہو سکتی یہ پروسیس. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں آپ جی کی مثال دے دیتا ہوں کہ جی ہم لوگ قرآن پاک ہر گھر میں ہوتا ہے، پرائمری سورس آف انفارمیشن ہے، ہر آدمی جی پڑھ سکتا ہے، ترجمے بھی پڑھ سکتا ہے.
لیکن ایک عقیدہ ہے کہ جہنم میں سزا بھگت کے جنت میں جانا ہے. تو ہر آدمی یہ سوچے بیٹھا ہے کہ میں جتنے بھی گناہ کر لوں میں اپنی سزا جنت میں جہنم میں پوری کروں گا ایک ڈیوریشن تک کے لیے, اس کے بعد میں نے جنت ہی میں جانا ہے. اب آپ سورہ بقرہ کی آیت 80, 81, 82 وہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آیت اس کی سند کہاں ہے, یہ کس نے آپ کو کہا؟ جو جہنم میں جائے گا خالدین فیہا, وہ جہنم میں چلا جائے گا, اس نے جنت میں نہیں جانا. جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, اور جنت میں جانے والوں کو جہنم کی ہوا بھی نہیں لگے گی. اب یہ قرآن پاک کی واضح آیات ہیں. چونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں پرائمری سورس آف انفارمیشن کو نہیں دیکھتے, تو تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ کوئی 15-16 عقیدوں میں انسان کے جو عقیدے تھوڑے کہیں نہ کہیں قرآن پاک سے ٹکرا رہے ہیں. وہ جیسے رجم کی سزا میں مثال دیتا ہوں, یہ قرآن پاک میں ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پورے طور پہ کور کیا ہوا ہے, اور یہاں چیزیں آ گئی ہیں اور اسلام کے نام پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جاتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بالکل قرآن کی عملی نظیر ہے. آپ کو کوئی تضاد نہیں ہے, آپ نے قرآن پہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. تو یہ جو چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ پرائمری سورس آف انفارمیشن سے یہ سند جو ہے وہ قرآن پاک کو اگر الفرقان بنائیں تو پورا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن الفرقان نازل کیا ہے اور یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. ہم اگر اس کو بنا لیں اور چین آف کلیکشن اور ان کو سیکنڈری سورس تک رکھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی, کیوں نہیں آتے قرآن؟ ہوا یہ کہ آپ دیکھیں 200 ہجری کے بعد جورسپروڈنس اور ان چیزوں میں قرآن پاک آپ کو نظر نہیں آئے گا زیادہ, اور قرآن پاک کے ترجمے بھی نہیں ہوئے. تو غیر از قرآن سارا سلسلہ چلتا رہا, اور آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ جو مذہب کی تعلیم میں سوچنے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, سوچنے کو, آدمی سوال اٹھانے کو ترغیب نہیں دی جاتی. تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا رہا. 1900 میں جدید تعلیم آئی, اور جو جدید تعلیم کے لوگ تھے ان لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے, سوال ابھر سکتا ہے. تو قرآن پاک ان کے پاس آیا, انہوں نے یہ دیکھا تو قرآن پاک سے ان کو لگا کہ یار یہ چیزیں تو بہت ہی اونچی ہیں اس کے اندر چیزیں. تو اس کے بعد سے یہ پڑھے لکھے لوگوں میں سمجھ شروع ہوئی کہ ہمیں اس کو پہ توجہ دینی چاہیے. اور اب یہ زیادہ لوگ جو ہیں کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت مثال کے طور پہ 185 آیت میں نے بتائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو الفرقان کہا ہے, حق و باطل کی تمیز کرنے والا, ایک کسوٹی ہے جس سے آپ کوئی بھی آپ کے پاس روایت آ جائے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کو آپ لے کے آئیں, اسی طرح اور ہر جگہ لے کے آئیں تو بہت سے فرقے ختم ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو رسم و رواج دین کے نام سے چلائے گئے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے بہت سا اکنامک بینیفٹ اور مختلف چیزیں ہیں, تو وہ بھی ان پہ بھی فرق پڑتا ہے. یہ قرآن میں کہیں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سوال نہیں کر سکتے؟ آپ قرآن پاک میں تو سوال کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے, مختلف انداز میں کہا گیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ سوچنے کے لیے جس حد تک کہا گیا ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں. بلکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو گونگے بنے رہتے ہیں, غور و فکر نہیں کرتے, عقل کا استعمال نہیں کرتے. تو عقل کا استعمال کریں گے اور خود سوچیں گے, خود قرآن پاک پڑھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے جو موجودہ عقیدے ہیں ان میں اور قرآن پاک پہ ان کو دے رہا ہے ان میں کیا فرق ہے. اگر فرق ہے تو وہ اس کو ٹھیک کریں. کیوں کہ پہلے سے عقائد جو ذہن کے اندر ہیں ان کو ہمیں ہٹانا ہے. یہ ہے نا بات. جی, جیسے ہم قرآن پاک پڑھیں گے
جی وہ آئے گا. تو اس کے لیے پھر یہ ہے نا جیسے جو بھی عقیدے ہیں جو چلے آ رہے ہیں اس سے پھر باہر سوچنا پڑے گا, جب ہی پھر اپنے آپ کو پھر وہ جیسے کریٹیکل تھنکنگ تو جب ہی ہوگی نا جب آؤٹ آف دا باکس سوچے. تو جی آپ کہیے. قرآن پاک ہے روشنی ضیاء, ٹھیک ہے. اسے اگر ہم اپنے عقیدوں سے یا اپنے فرقوں کی اینک سے اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ سورج کو کینڈل سے دیکھنے کے مترادف ہے, تو اس سے پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. وہاں سے روشنی لیں, پرائورٹی قرآن پاک کو دیں کہ جو اس کے اندر ہے وہ میرا عقیدہ ہے, اور اس کی روشنی میں جو بھی میں سوچوں گا یا جو بھی ہوگا تو وہاں پھر انسان جو ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کی بات ٹھیک ہو جاتی ہے, اور وہ مومن جو ہے وہ پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کی امامت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اور یہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومن سے کہ میں تمہیں زمین پہ اقتدار دوں گا, زمین کی رہنمائی یا گائیڈنس ان کے پاس آئے گی. تو جب ہم قرآن پہ غور نہیں کریں گے, خواہ ہم مختلف نام سے اسلام کی تحریکیں بھی چلا دیں, لیکن قرآن جب تک آگے نہیں لائیں گے تو ہماری ان تحریکوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا, ہمارے اعمال کے اندر کوئی وزن. تو قرآن پاک میں 3 طریقے کی اپروچز آئی ہیں. ایک جو ہم نے ڈسکس کی کہ پرائمری سورس سے تھنکنگ اور سیکنڈری سورس سے تھنکنگ, تو اس میں سند یا مستند سوچ رکھنے کے لیے ہمیں پرائمری سورس کے پاس جانا ہے. دوسری آئی ہے ریشنل تھنکنگ ورسز ایموشنل تھنکنگ. ریشنل یعنی منطقی لاجیکل سوچ, اور دوسرے جذباتی بمقابلہ جذباتی سوچ. اور تیسری اپروچ ہے کہ پائپ تھنکنگ ورسز آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ, یعنی روایتی سوچ جو باپ دادا سے ہمیں ملی اور ہم نے آگے بچوں کو دے دی, کوئی غور و فکر نہیں کیا, اور اس کے مقابلے میں ہم نے غور و فکر کی سوچ. تو پہلے پرائمری ورسز سیکنڈری میں نے ڈسکس کر لی ہے. اب میں آتا ہوں دوسری اپروچ پہ جو قرآن پاک میں دی گئی ہے, ریشنل یعنی منطقی سوچ بمقابلہ جذباتی سوچ. اب ایک سرے پہ ریشنل ہے پول کے اور دوسرے سرے پہ جذبات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ الفرقان کی آیت 73, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. وہ لوگ جب ان کے رب کے کلام کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی آیتیں, قرآن کی آیتیں بھی جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے, بہت امپورٹنٹ آیت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس کو مان لو اور یہ کرو وہ کرو, نہیں, تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اس کے مقابلے میں ایموشنل سوچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 119 ہے, وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بہت زیادہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر اپنی خواہشات جذبات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. تو یعنی کہ منطقی سوچ کی طرف, لاجیکل سوچ کی طرف, کہ غور و فکر کے بعد اپنی آنکھوں کا استعمال کر کے, کانوں کا استعمال کر کے, عقل کا استعمال کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں, تو یہ ہو گئی منطقی سوچ. اور اس کے مقابلے جذباتی سوچ یہ ہے کہ جو انسان جذبات ہیں, خواہشات ہیں, ان کے پیچھے پڑے. یہ تو بہت, اگر ہم ان دونوں آیتوں کو ملا دیں, آمنے سامنے رکھ دیں, ہاں تو بات بالکل کلیئر ہو گئی اور میرے خیال میں بہت واضح ہو جاتی ہے. جی ایک اور آیت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ 30 آیت 29 میں کہ مگر یہ ظالم سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور ان کو اس شخص کا راستہ اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو. اب کون ان کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوتا. یعنی کہ تقلید میں یا دماغ بند کر کے کسی کے پیچھے چل جانا,
جی میں اس اندھے پن میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر شرک ہے کہ اچھا میں نے اپنے کسی بزرگ آبا و اجداد یا کسی امام یا کسی کو بنا کے اندھا دھند اس کی تقلید شروع کر دی. جو کچھ اس نے کہا میں نے اس کو مان لیا اور اس پہ چل پڑا. تو اب میں نے اپنا اختیار جو کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں نے اس آدمی کے تابع کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں قرآن پاک سے خود سیکھتا اور اس پہ عمل کرتا. تو وہ مقام آدم سے گرنا ہے. اور جب آدمی مقام آدم سے گرتا ہے کسی کی تقلید یا کسی کے پیچھے چلتا ہے تو وہاں پہ وہ نمبر 2 آدمی ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. یہ سورہ 30 کی جو 29 ہے, ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ڈیزائر کی وجہ سے یا کسی بھی اور مقصد کی وجہ سے کسی دوسرے کو فالو شروع کر دیتا ہے کرنا, اور وہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں, جو رولز اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹ جاتا ہے, تو وہ شرک کے دائرے میں آئے گا. دائرے میں آئے گا. بالکل صحیح کہا. اور اس کی واضح مثالیں فرقے ہیں. فرقہ کیا ہے؟ فرقے کا ایک بانی ہوتا ہے, اس نے جو کچھ کہا ہوتا ہے لوگ اس کو پہ چل رہے ہوتے ہیں. جو کچھ خود وہ آگے پڑھتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اور بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اور تقریباً 18 عقائد تو ایسے ہیں کہ جو میں اب ان کی ایک لسٹ تیار کر رہا ہوں قرآن پاک کی آیات کے ساتھ. تو پہلے عقیدہ ہوگا, اس کے بعد آیت, کہ وہ قرآن سے ٹکرا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری قوم غور و فکر کر ہی نہیں رہی. جو کچھ وہ سن لیتے ہیں اسی پہ چل پڑتے ہیں. اب اللہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے. اور وہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ اپنی تمام صفات میں موجود نہیں ہے, کسی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ قرآن سے ٹکراتا ہے یہ عقیدہ. یہ تو بالکل کلیش ہو رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایصال ثواب کا ایک عقیدہ ہے. کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو آدمی, ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی رہن ہے اور کوئی ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن یہاں یہ عقیدہ اتنا زیادہ پریویلنٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر ہے, حالانکہ یہ قرآن سے ٹکرانے والا عقیدہ ہے. تو میں اس سلسلے میں کسی اور موقع پہ پوری آیات دے دوں گا جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں ممتاز بھائی کہ یہ پاسبل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں یا ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہیں, ہمیں ان کی بات سمجھ میں آتی ہے اسی لیے کر رہے ہیں, ہم سیٹسفائیڈ ہیں, تو یہ آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ وہ مجرم کہلائیں گے اس چیز, مطلب کہ وہ قرآن پہ نہیں پڑھ رہے یا نہ سمجھ رہے ہیں, نہ کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی, اور بس صرف وہ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں, ان کی سنتے ہیں اور ویسے ہی فالو کریں. یہ دے آر لائک کائنڈ آف, کیا کہیں گے, دے ہیو آل دا ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جو ہم میں ہیں سوچنے سمجھنے کی. تو کیا وہ یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے یار یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے, صحیح نہیں, مجھے کچھ سوچنا چاہیے, قرآن پہ جا کے پڑھنا چاہیے, تو ان کو کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ یہ مجرم ہیں جو یہ آپ دیکھیں وہ کل انعام ہیں, ایک شخص کے بقول کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. اپنی سوچ کو, اپنے غور و فکر کو اپنے ہی جیسے کسی آدمی کے حوالے کر رکھا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے, اور خود قرآن پاک نہیں پڑھ رہے. پڑھیں گے, ترجمے بھی پڑھیں گے, لیکن چونکہ اینک فرقے کی ہے تو قرآن پاک میں تو ہے لا یمس الا المطہرون. آپ اس کے پیغام کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ انپریکنسیوڈ ذہن کے ساتھ نہ ہو, آپ کا ذہن پاک نہ ہو. آپ قرآن پاک کو بالکل ٹچ نہیں, یعنی قرآن پاک ہارڈ ویئر تو نہیں ہے نا, یعنی کیمیکل اور ووڈ کا نام تو نہیں, یہ تو ایک میسج ہے, سافٹ ویئر ہے, اور یہ دماغ ہمارا ریسیو کرتا ہے. تو ہم ہاتھ سے ٹچ کرنا نہیں ہوتا, ہم اس کے پیغام کو دماغ میں ریسیو کرنا ہے. اور اگر ہمارا دماغ صاف نہیں ہے, اس کے اندر پہلے سے کچھ ہے, تو اللہ تعالیٰ قرآن پہلا کلمہ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ,
پہلے صاف کرو دماغ کو اور سارے الہ نکال دو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ تو قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے سارے عقیدے ختم کریں، پہلے ساری باتیں جو سنی سنائی ہیں ان کو سے جان چھوڑائیں، بالکل جب ذہن پاک ہو جائے پھر قرآن پاک پڑھیں، تب سمجھ میں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے لوگ بنے ہی جہنم کے لیے ہیں جن و انس میں سے، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈگر پہ ڈال دیا ہے کہ جہنم کی راہ چل رہے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دماغ ہے مگر سوچتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، بصیرت کی آنکھ سے نہیں دیکھتے، غور کی آنکھ جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں اور آگے بڑھے آتے ہیں۔ وَآذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر وہ ایک آواز کے طور پہ سنتے ہیں، غور سے نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں بل ہم اضل، جانور تو پھر بھی اپنی جبلت کے تحت رہتا ہے، یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان کو صلاحیت دی گئی ہے، مقام آدم دیا گیا ہے، ملائکہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو صلاحیت دی گئی کہ چاند اور مریخ اور کہکشاؤں کو فتح کریں، لیکن یہ لوگ اپنی ان صلاحیتوں کو موقوف کر کے اور کسی کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے لگ رہے ہیں، قرآن پاک تک کو نہیں دیکھ رہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو واقعی میں بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جو انہوں نے سن لیا وہ سچ ہے، تصدیق نہیں کرتے، اپنے عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن پاک ترجمے سے پڑھ رہے ہیں لیکن غور سے نہیں پڑھتے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ قرآن پاک میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ عقیدہ ہی لے لیں کہ میں جہنم میں سزا بھگت کے جنت میں جاؤں گا، اس کا مطلب ہے دنیا میں جتنے مرضی میں جرم کرتا رہا، ایک دفعہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب میں نے جنت میرے پہ ہو گئی۔ تو جن لوگوں کو تباہیاں پھیر دیں ان لوگوں کے ساتھ وہ اگر جنت میں چلے گئے تو میں سزا بھگت کے وہاں چلا جاؤں گا، تو یہ جرم کی ترغیب دینے والی بات ہے۔ اور یہ عقیدہ اتنا راسخ ہے، عام پریویلنٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا عقیدہ طرف سے دیا گیا عقیدہ ہے، لیکن یہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ جی ایسے بہت سے عقیدے ہیں، میں نے کہا 18 عقیدے ہیں، 18 عقیدے میں نے لسٹ بنائی ہے، وہ میں نے لسٹ بنائی ہے، آپ اور بھی کتنے ہوں گے۔ تو یہ اب غور و فکر شروع ہوا ہے، اور پڑھے لکھے طبقے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اور پہلے قرآن ایک لحاظ سے ہاسٹیج تھا کہ جو وہ ہمیں بتائیں گے قرآن پاک میں ہم صرف وہی کریں گے، وہی سمجھیں گے، نہیں، اب پڑھا لکھا طبقہ آ گیا ہے، قرآن پاک پہ غور کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی روشنی میں اس کے عقیدے بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو تیسری جو قرآن پاک کی اپروچ ہے سوچنے کی، پہلی میں نے بتایا پرائمری سوچ ورسز سیکنڈری سورس تھنکنگ، تو سند کے اعتبار سے ہمیں پرائمری سورس پہ جانا چاہیے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ ریشنل ورسز ایموشنل تھنکنگ، جذباتی سوچ اور منطقی سوچ۔ منطقی سوچ ہونا چاہیے، اس میں تھوڑے بہت جذبات ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن جب کوئی فیصلہ کریں اور یہ چیزیں دیکھیں تو منطقی انداز میں سوچیں۔ اس کے بعد تیسری اور سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل سوچ ورسز آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ۔ ٹریڈیشنل تو جو مجھے باپ دادا سے مل گئی، جی ہاں، میں نے اپنے پائپ میں وہ اپنے بچوں کو دے دی، کوئی نئی چیز نہیں آئی۔ اور آؤٹ آف دا باکس یہ ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوا اور میں نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو مجھے معلوم ان کے اندر کوئی سینس بھی ہے یا نہیں، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ غور و فکر ہے جس کی تلقین قرآن پاک میں کی گئی ہے، اور وہ ہے سورہ 34 سبا آیت 46، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۔ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو۔ یعنی کہ ایک لمبی تمہید کے بعد کہ ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں،
اور خدا کے واسطے آپ ایک ایک یا دو دو اپنا دماغ لڑاؤ، سوچا کرو، جی جی ثم تتفکرو، غور و فکر کرو. تو یہ غور و فکر آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے. ایک جو بالکل آباء و اجداد سے مل رہے ہیں جی لیکن اپنا خود بھی عقل استعمال کریں، اس کی نصیحت کی گئی ہے. ایک اور جگہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 269 میں، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. یعنی حکمت جو ہے جی کہ جی انسان پوری انفارمیشن لینے کے بعد سوچے اور اس پہ غور و فکر کرے اور کسی نتیجے پہ پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو جب نصیب ہوتی ہے انسان اس کو ایکوائر کر سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خیر ہے جو کسی کو مل گئی. اور اسے سبق وہ لوگ لیتے ہیں جو اولو الالباب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اولو الالباب ہیں. اس کے مقابلے میں روایتی سوچ ہے. روایتی سوچ کے لیے آیت نمبر سورہ الاحزاب کی آیت 67 ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَنَا فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا. اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے ہٹا دیا، بے راہ کر دیا. یہ کون لوگ کہیں گے؟ جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان لوگوں کے یہ بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کی، جنہیں بزرگ کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ، لیکن وہ ہوتے ہیں ہمارے آباء و اجداد ہیں. آپ اسلاف پہ دیکھیں، اسلاف کیا ہیں؟ اس زمانے کے لوگ آنے والی نسلوں کے لیے اسلاف ہیں. تو اگر یہ گمراہ ہیں تو کیا اگلے ان کے نام پہ گمراہی میں پڑے رہیں گے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر قوم، ہر آدمی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اپنے عقائد کا خود ذمہ دار ہے، اور اس کو یہ دیکھنا ہے. وہ تو اس میں سورہ بقرہ میں جو ہے 141 جو ہے سورہ بقرہ کی، وہ بہت کلیئر ہے اس کے بارے میں کہ وہ جو those were the people that have passed away, theirs what they did and yours what you have done, you shall not be answerable for their deeds. وہ جو مطلب انہوں بالکل نے جو واضح کیا وہ ذمہ دار ہیں، تم اپنا دیکھو آگے کام کرو. بس ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے اور بس وہ ہمارے بھائی تھے، چلے گئے. ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. سورہ الملک میں آیت 22 میں ہے کہ بھلا سوچو جو شخص اوندھے منہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو. جی ہاں، اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں یہ سمجھا. اوندھے منہ چلنا یعنی اپنے آباء و اجداد کو ماضی میں رہنا، پیچھے دیکھنا اور خود کچھ نہ کرنا. بہت اچھی آگے آیت چلنا اپنی عقل، اپنے علم کی روشنی میں آگے کی راہ چلنا. تو ہم مسلمانوں کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں پیچھے کو لگی ہیں. ہم جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھک سے 1000 سال پہلے چلا جاتا ہے اور وہ واقعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارا پاسٹ اتنا گلوریس ہے، اتنا شاندار ہے کہ اس سے آنکھیں ہی نہیں اٹھ پاتی. تو ہمارے جو لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ دنیاوی سکل سے محروم ہوتے ہیں، دنیاوی کام کی سکلز ان کے اندر ہوتی نہیں، تو وہ سوائے ماضی کے واقعات سنانے کے ان کے پاس خطبہ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیچھے کی بجائے آگے کی طرف دیکھیں. تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنا ایک ویژن رکھتی ہیں، جو مستقبل کا اپنا ایک راستہ خود بناتی ہیں. تو یہ ہے ٹریڈیشنل تھنکنگ ورسز آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. تو میں نے قرآن پاک کے سے 3 اپروچز بتائیں. سب سے پہلی پرائمری تھنکنگ ورسز سیکنڈری تھنکنگ، جی جی. دوسری ہے ریشنل تھنکنگ ورسز ایموشنل تھنکنگ، اور تیسری ہے ٹریڈیشنل تھنکنگ ورسز آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ. تو یہ قرآن پاک سے ہمیں اپروچز ملتی ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے لیے. اگر ہم ان کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو
اولو الالباب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ دانشور ہوتے ہیں جو ان پہ غور و فکر کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں. بہت تو اچھا آپ نے جو ریسرچ کی ہے، آپ نے پرائمری سورس کی اور پھر ٹریڈیشنل، اور جو آپ نے بتایا ہے ریشنل تھنکنگ، بڑا اچھا آپ نے قرآن کی آیتیں جو کوٹ کی ہیں اس سے صاف لگتا ہے، از ویری کلیئر. آپ نے ریسرچ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے بارے میں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے کریٹیکل تھنکنگ کی، اور آگے فیوچر کو آپ لیے چیزیں کرنی ہے، مستقبل کو آگے دیکھنا ہے، اس حساب سے آپ کو چلنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو پرانے جو گزر گئے ہیں ان پہ ہی لگے رہیں گے، وہ کیا کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے. تو اس کا تو اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا ہے قرآن میں. بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ یہی ہے کہ وہ جیسے اصحاب السعیر ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے فالو کیا تھا اپنے آبا و اجداد کو، اگر اس میں ہمارا قصور نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کا یہ عذر نہیں مانیں گے. ہر قوم، ہر شخص اپنے عقائد، اپنی سوچ کا خود ذمہ دار ہے. اگر وہ غور و فکر کرے گا، ثم تتفکروا، اللہ نے ورڈ یوز کیا ہے کہ خدا کے واسطے ایک ایک اور دو دو من کے غور و فکر کیا کر. تو یہ باقی صحیح کہا آپ نے کہ بہت تلقین آئی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، قرآن پاک کو بھی پڑھیں، تو پہلے سارے عقائد کو ہٹا کے اور قرآن کو رہنما بنا کے اس سے سیکھیں اور اس کو پرائورٹی دیں. اور دوسرا جو آپ نے فرمایا جو سورہ 30 کی جو 29 ہے، جب آپ دوسرے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور قرآن پہ آپ نہیں آ رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کے ڈیزائر ہیں، آپ کی جو بھی تھنکنگ ہے، کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی، اور آپ پھر بھی یہ نہیں کر رہے اور دوسروں کو فالو کرے جاتے ہیں، تو کم از کم میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دن بدن روز اس میں چل رہے ہیں اور وہ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہر روز وہ شرک ہو رہا ہے، شرک کرے جا رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو ریئلائز، وہ سمجھتے ہیں کہ معمولی چیزیں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، نارملی زندگی گزر رہی ہے بس. پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے. اور دوسرا عقیدہ دیکھیں کہ ہم گناہ گار ہیں، تو بس ہم تو اگر جہنم میں گئے بھی تو ہمارے پیچھے والے جو ہیں وہ ثواب کو مینوفیکچر کروا کے حج پہ بھیج کے گٹکے پڑھوا کے مختلف طریقوں سے ہمیں ایصال ثواب کر دیں گے اور ہم جہنم سے جنت میں پہنچ جائیں گے. یعنی یہ عقیدہ آپ دیکھیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے. یعنی کہ اس پہ جتنا غور کریں یہ بنیادی عقیدہ ہے اور صریح قرآن کے خلاف ہے. بالکل. آپ دیکھیں اگر قرآن پڑھ لے ایک آدمی، تھوڑا سا غور کر لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو انصاف سے بھی کلیش کرتا ہے کہ ایک آدمی کے ثواب پہنچانے والا کوئی نہیں ہے اور دوسرے کا ایصال ثواب دھڑا دھڑ ہو رہا ہے، وہ تو جنت میں پہنچ گیا اور دوسرا جہنم میں رہ گیا. یہ تو انصاف کے ہی خلاف ہے. تو سوچنا انتہائی ضروری ہے اور قرآن پاک میں اس کی سخت تلقین آئی ہے. پھر آپ سے بہت بڑا اچھا آپ نے میسج دیا لوگوں کو، بڑی اچھی ریسرچ تھی آپ کی. آخر میں چاہوں گا کوئی آپ میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو. بہت شکریہ سرفراز صاحب. آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے جو عقائد ہیں قرآن پاک کے ترجمے آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور اپنے عقائد کو ان سے جج کریں، اور قرآن پاک میں جو کچھ ہے آپ اس کو غور سے پڑھیں تو وہ عقیدہ اختیار کریں، اور انشاءاللہ دنیا کی امامت جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے مومنین سے کہ آپ کو دنیا کی امامت دی جائے گی، دنیا پہ اقتدار دیا جائے گا. اس وقت مسلمان قوم بحیثیت قوم باقیوں کی نسبت پیچھے ہیں، لیکن اگر قرآن پاک پہ یہ عمل کرتے ہیں اور قرآن پاک کو آگے لے جاتے ہیں تو ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں اور فیوچر میں بھی دیکھیں گے کہ یہ وہ معاشرے قائم کریں گے جو دنیا کے لیے ایک مثال ہوں گے. شکریہ ممتاز صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین ہمارے وقت ختم ہوتا ہے آج پروگرام کا. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیں، اور آخر میں پھر میں یہی کہوں گا پلیز قرآن کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، اس کو پونڈر کریں.
اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. السلام.